آج کا میرا موضوع یہی ہے، اور میں سمجھانا چاہوں گا کہ قبر کا سکون کن چیزوں کے اندر ہے اور قبر کی بے قراری کن چیزوں کے اندر ہے، تاکہ جہاں کتنا رہنا ہے وہ نہیں معلوم، وہاں کی ہم تیاری کر سکیں، وہاں کی ہم فکر کر سکیں، جہاں کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ باپ مرا تو بیٹا کاندھا دے کر کے قبرستان کی دہلیز پر، قبر کی دہلیز پر پہنچ کر قبر کے اندر اتار کر واپس آ جائے گا، 2-3 دن تک رو کر کے پھر اپنی زندگی میں مست ہو جائے گا، جیسے ہم لوگ بھی مست ہو گئے، آپ بھی مست ہو گئے، بہت سارے مست ہو گئے، بہت ساروں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، باپ کی نیم پلیٹ بنگلے کے دروازے پر لگی ہوئی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا 36 یا 48 گھنٹے کے بعد کہتا ہے زیارت ہو گئی، ابا کی نیم پلیٹ ہٹا دو، اب ابا کی نیم پلیٹ کس کام کی، ابا تو رہے گا۔ جس بنگلے کو باپ نے بنانے میں پوری زندگی خرچ کر دی، بچہ اس کا نام بھی اپنے گھر کے دروازے پر رکھنا پسند نہیں کرتا۔ آؤ میں تمہیں اس جگہ کی راحت کا پتہ بتانا چاہتا ہوں، سامان بتانا چاہتا ہوں، جس سے غفلت کی زندگی آج کا مسلمان گزار رہا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا قبر میں کتنے رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، کتنے سال رہیں گے، لیکن یہ یقینی ہے کہ موت برحق ہے اور قبر میں پہنچنا ہے۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کی قبر کے اندر سکون کا سامان کیا ہے، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی طرف آج کے بعد ہماری توجہ کو ہم مبذول کر سکیں۔ پہلی چیز، قبر میں جو چیز سکون عطا فرمائے گی ان میں سے پہلی چیز ہے 5 وقتہ نماز۔ جو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، یہ نماز اسے قبر کے اندر سکون عطا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، 5 وقتہ نماز کے پابند بندے کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور اس انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، اب یہ تکلیف دنیا کی بھی، یہ تکلیف قبر کی بھی، یہ تکلیف آخرت کی بھی، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، مراد دنیا ہی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ جزوعا، جزا اور فضا، چلانا شروع کرتا ہے، مر گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، سب لٹ گیا، شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے اسے، جب بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں دینے سے روک لیتا ہے، اور یہ بھلائی کو سمجھتا ہے کہ اس کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور اس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مصیبت میں انسان شور و غل شروع کرتا ہے اور راحت کی زندگی میں اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، لیکن قربان جائیے قرآن کے اس انداز پر، اللہ نے
اس میں سے کچھ بندوں کو پروردگار جل جلالہ نے مستثنا فرما دیا کہ سب مصیبت کے اندر شور نہیں مچاتے اور سب راحت کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہیں روک لیتے، بلکہ کچھ بندے ایسے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، نہ وہ مصیبت میں شور مچاتے ہیں اور نہ راحت میں ہاتھ روک لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر برائی ہمیں تکلیف مل رہی ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، نیکی مل رہی ہے، فائدہ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو نمازی دنیا کے اندر بھی خوف سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ نہیں ٹوٹے؟ ایک بہت بڑے محقق نے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے بارے میں تحقیق کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر حضور کی زندگی کتنی آرام سے گزری ہے، ہم ذرا اتنے سالوں کا جائزہ لیں تو تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے بتایا 63 سالوں کے دنوں کو تبدیل کر کے جب ہم نے غور کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹل 2 سال ایسے ہم کہہ سکتے ہیں جو حضور کے آرام سے گزرے ہیں، ورنہ 61 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت امتحان میں گزری۔ ولادت سے پہلے والد کا وصال، 6 سال کے تھے ماں کا وصال، کتنے آلام و مصائب سے حضور گزرے۔ 12 سال کی عمر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ اب ذرا سوچو، اور جب حق کی دعوت دی تو لوگوں نے راستوں میں کانٹے بچھا دیے، پتھروں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جنگیں مسلط کی گئی۔ لیکن اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات اپنے رب سے عرض کرتے، اتنی مصیبتوں کے باوجود وہ رسول جن کے صدقے میں ہم کو نماز ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، وہ رسول کتنی تکلیفوں سے گزرے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سے یہی عرض کرتے، میرے مولا یہ تکلیف میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس تو ناراض نہیں ہے تو میرے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں، میں تو صرف تیری خوشی چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، نماز کو مومنوں کی معراج بتایا۔ اب یہ حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے دست امان۔ نماز اتنی افضل و اعلی عبادت ہے کہ جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہوگا یہ نماز اسے قبر میں سکون پہنچائے گی۔ اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ نماز قبر میں سکون کیسے، تو جواب ایسا سمجھ میں آیا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو حضور کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، تو اس نمازی کو اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی وجہ سے اسے اللہ قبر کے اندر سکون عطا فرما دیتا، اللہ قبر میں سکون عطا فرما دیتا۔ 5 وقتہ نماز، یہ نہیں کہ آج ظہر پڑھ لیے، کل عصر، پرسوں مغرب، نرسوں عشاء، نہیں، 5 وقتہ نماز۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کیا ہے قبر کے اندر؟ اندھیری جگہ، تاریک ہوتی ہے نا، ہے کوئی بادشاہ وقت بھی اگر مرے تو قبر کے اندر لائٹ کا کنیکشن نہیں سیٹ کرے گا، اے سی وغیرہ نہیں لگوائے گا، وہی لہٹ بنا دی گئی، اتار دیا گیا اسے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ تاریکی سے، اندھیرے سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ زندہ انسان رات کے 2 بجے قبرستان اگر پہنچ جائے اور آپ کو اطلاع ملے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے اور رات کو 2 بجے نماز جنازہ قبرستان کے اندر ہوگی، تو آپ پہلے تو آدھی جان آپ کی ہو جائے گی کہ یار قبرستان میں نماز جنازہ، وہ بھی رات کے 2 بجے، اور پہنچتے ہی گھبراہٹ شروع کہ کہیں ہمارا نمبر نہ لگ جائے۔ یہ سچویشن ہوتی ہے، اندھیرے سے آدمی گھبراتا ہے، لائٹ چلی گئی آدمی کی چیخیں نکل جاتی، جلدی کچھ کرو جلدی کچھ کرو۔ تو اس قبر کے اندھیرے میں، جب اندھیرا گھبراہٹ کا سامان ہے، اندھیرے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی روشنی آ جاتی ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کی روشنی کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے نماز قبر کی روشنی ہے۔ یعنی تم نماز پابندی سے 5 وقتہ پڑھو گے تو قبر تمہاری تاریخ نہیں رہے گی، یہی نماز تمہارے لیے قبر کے اندر روشنی بن جائے۔ تو 5 وقتہ نماز یہ جو ہے یہ قبر کی روشنی کا سبب ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں صرف نماز نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ روزی کی تنگی کا ایک علاج قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں روزی عطا کریں۔ تو قبر کے سکون کا ایک سامان نماز بھی ہے، 5 وقتہ نماز۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف چلیں، اس لیے کہ 4 باتیں ہیں جو قبر کے اندر سکون عطا کرتی ہیں، اور 4 باتیں ہیں جو قبر کے اندر پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ میں دونوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ آج کی نشست میں آپ یہ دونوں چیزیں سمجھ کر کے اٹھیں اور ہم سب مل کر قبر کی راحت کے سامان کی تیاری میں لگ جائے۔ دوسری چیز جو قبر میں سکون عطا کرے گی، فرمایا گیا صدقہ و خیرات، اللہ کے نام پر دینا۔ صدقہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقے کی طاقت کتنی عظیم ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک تو زکوٰۃ، اس کے لیے تو مستحق ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا اسے آپ دیں گے، وہ بھی صدقے کے اندر شامل ہے۔ اور ایک یوں ہی آپ اللہ کے نام پر اپنی جائز کمائی میں سے مستحق غیر مستحق سب کو عطا کرتے رہتے ہیں، کہ کوئی ضرورت مند ہے لیکن اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور آپ نے اس کو دیا، بلکہ یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ بھی آپ نے رکھا تو اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی کو اچھی بات آپ نے بتا دی، اس پر بھی اللہ نے صدقے کا ثواب عطا فرما دیا، اور بلکہ یہاں تک کہ کچھ نہیں دیا، خالی کسی مسلمان سے مسکرا کر کے ملے، اس پر بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر ہے۔ صدقہ بہت عظیم چیز ہے اور بہت طاقتور چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے نام پہ دیں گے تو کم ہو جائے گا، شادی بیاہ میں کروڑوں خرچ کریں گے، وہاں ان کو ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی غریب سائل کو دینا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے، سوچتا ہے یار کم ہو جائے گا۔ خدا کے بندو، یہ اگر کبھی آپ کے ذہن میں آئے کہ اللہ کے نام پر دینے سے کم ہوگا تو سمجھ لینا آپ کو شیطان آرڈر دے رہا ہے کہ مت دینا، کم ہو جائے گا۔
اور جب کوئی مانگنے والا مانگے اور آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور کوئی مانگنے والا نہ بھی مانگے، آپ خاموشی سے اپنی جیب سے نکال کر دے دیا آپ نے اللہ کے نام پر، کبھی مت سوچنا کہ کم ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، ہر کوئی اچھی موت مرنا چاہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، اتنا طاقتور ہے۔ بلکہ مجھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل میں نے پڑھا کتاب کے اندر، تو خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ان کی سوچ پر اپنی ماں پر قربان ہونے کو جی چاہا۔ ایک مرتبہ ایک درہم انہوں نے لیا، اس کو درہم کو دھو رہی تھی، وہ پانی سے صاف کر رہی تھی، دھو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ بلکہ پیار سے حمیرہ کہتے تھے، تو سرکار نے فرمایا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور صدقے کو یہ درہم کو دھو رہی ہوں۔ کہا اسے دھو رہی ہو کیوں؟ کہا حضور میں نے سنا ہے کہ صدقہ کسی کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے دستے قدرت میں پہنچ جاتا ہے، تو میں نے سوچا جو اللہ کے دستے قدرت میں جائے اسے صاف ستھرا کر کے اچھی طریقے سے دیا جائے۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ اور یہاں ہم کیا دیتے ہیں صدقے میں؟ سکے پڑے ہوتے ہیں، 5 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ، اور چائے منگاتے ہیں 10 روپے کی۔ کیا مزاج بن چکا ہے، کیا مزاج بن چکا ہے، نکال نکال کر کے بھی اتنا سا نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے سارا مال سیف ہو جائے گا۔ ارے میں نے تو کچھ ایسے بندوں کو دیکھا ہے، آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ جب فاسٹ ٹریک کا دور نہیں تھا، ایزی پاس، یہ فاسٹ ٹریک امریکہ میں ایزی پاس کہتے ہیں، یہاں فاسٹ ٹریک کہتے ہیں، فاسٹ ٹریک ہی کہتے ہیں ہاں۔ تو جب اس کا دور نہیں تھا، ٹول ناکے پہ پیسے دیے جاتے تھے نا، پھر اس کے بعد گاڑیاں نکلتی تھی۔ فاسٹ ٹریک کا تو ابھی 2-3 سال سے شروع ہوا ہے، تو میں نے کچھ ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے۔ ایک بار میں ایک صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ٹول ناکا آیا، تو انہوں نے ایک پیسے کا وہ نکالا بنڈل، حضرت ہاتھ لگا دیجئے۔ میں نے کہا یہ ہاتھ لگانے کا کیا مسئلہ ہے یہاں پر ٹول ناکے پر؟ بہرحال میں نے دے دیا۔ بولے حضرت اس طرح سے میں صدقہ دے دیتا۔ میں نے کہا یہ کون سا صدقہ ہوا یار، یہ کیسا صدقہ؟ یعنی کیا کیا تک نکالتے ہیں لوگ، اور کیسی کیسی دماغ، کیسا کیسا دماغ چلاتے ہیں۔ یہ ٹول ناکا، اس کا ٹول ٹیکس بھرنا، یہ کون سا صدقہ ہوا؟ یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں کسی اور کی بات سنی سنائی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، بہت طاقتور چیز کا نام ہے صدقہ، اور اللہ میری والدہ کی قبر پر خوب رحمتوں کو نازل کرے اور ان کی بے شمار مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بچپن ہی سے ہماری زندگی کے اندر اس چیز کو شامل کر دیا ہے کہ ہم جب صبح اسکول کے لیے نکلتے تو ہماری والدہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ دیتی، ایک خرچے کا دیتی اور ایک فرماتی کہ بیٹا راستے میں کوئی ملے اس کو دے دینا صدقے کے طور پر۔ یہ شروع سے آج بھی ہمارے گھر میں یہ معمول ہے الحمدللہ۔ میرے پوتے بھی آج روزانہ صدقہ نکال کر کے ہی اسکول جاتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ بہت طاقتور چیز کا نام صدقہ ہے، پوری موت سے یہ چیز بچاتی ہے۔ تو اللہ کے نام پر دو، کھلاؤ پلاؤ، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی اللہ عز و جل نے کہ اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ
بری موت سے بچا لیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو بھگا دیتا ہے. اتنی طاقت صدقے پر میں پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اب وہ صدقہ جسے زکات کے طور پر کہتے ہیں، صدقہ واجبہ، اس کی طاقت کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی صحیح طور پر جتنی زکات بنتی ہے اتنی زکات وقت پر نکال دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی جتنا بھی مال ہے اس زکات کی وجہ سے اللہ اس مال کو محفوظ فرما دے گا. یہ حدیث شریف یہ ہے صدقے کی طاقت. اب کون سا صدقہ افضل؟ تو قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو اپنی پسند کی چیز ہو اسے راہ خدا میں دے دینا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کچرا نہیں، یار یہ اچھا نہیں لگتا، دے دو کسی کو اللہ کے نام پر، اس دینے پر ثواب ملے گا. لیکن وہ طاقت، وہ پاورفل چیز جو آپ کو پسند ہو، آپ کو پسند ہے، اٹھا کر کے آپ نے دے دی کسی کو اللہ کے نام پر، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا طاقتور صدقہ ہو جائے. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، شاید اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. ایک سٹھانی اپنی نوکرانی کے برتھ ڈے پر ساڑی دلانے کے لیے دکان پر وہ پہنچی خود کے اس کے لیے ساڑی خرید لوں، تو جا کر دکاندار سے کہتی ہے جو سب سے اچھی سب سے سستی ساڑی ہو ذرا بتاؤ. بتایا گیا، اس نے دیکھا اور سستی والی ساڑی لے کر کے آئی اور آ کر کے اپنی نوکرانی کو اس نے گفٹ کیا. اب سٹھانی کی برتھ ڈے آئی تو نوکرانی نے سوچا کہ چلو میں بھی کچھ اپنی سٹھانی کو گفٹ کروں، تو وہ جاتی ہے دکان پر تو کہتی ہے جو سب سے بہترین ساڑی ہو ذرا دینا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا جگر دیکھیے آپ، اور میرا اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے غریبوں کا دل بہت بڑا دیکھا ہے، الحمدللہ میرا اپنا تجربہ ہے. غریبوں کا دل میں نے بہت بڑا دیکھا، اور بعض امیروں کا دل بھی ہم نے بہت بڑا دیکھا، لیکن زیادہ تر امیروں کا دل ہم نے دیکھا ہے تو بڑا چھوٹا ہے. مرغی بڑی، انڈا چھوٹا. خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صدقے کے اندر کوتاہی مت برتو، اور وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تندرستی کے زمانے میں نکالا جائے. آپ تندرست ہیں، ہیلتھی ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن آپ اللہ کے نام پر دے رہے ہو، اللہ اس کو بہت اچھی طرح سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بیماریوں سے اور دوسری چیزوں سے اللہ بچا لیا کرتا ہے. تو دوسری چیز ہے صدقہ. اب آئیے تیسری چیز کی طرف آتے ہیں. تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ بلا ناغہ کچھ نہ کچھ کرنا. یہ نہیں کہ رمضان ٹو رمضان، روزانہ قرآن کی تلاوت، کچھ نہ کچھ کرنا، چاہے 2 آیتیں ہی صحیح، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا. یہ قبر میں سکون کا سامان ہے.